بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے کمالات کے ساتھ، اپنی عظمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس مبارک مہینے کو تمام عالم اسلام کے لیے واقعتاً خیر و برکت، شفا و عافیت کا اللہ رب العالمین ذریعہ بنائے، اور موجودہ صورتحال پر جو تمام عالم دنیا اس مرض سے پریشان ہے، کورونا سے، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ رب العالمین اس مہینے میں پروگرام یا ربنا اور ہر مظلوم اور ہر حاجت مند کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے اور ہر مخلص بندے کی دعاؤں کے صدقے، اس کی انابت اور اس کے رجوع کے صدقے اللہ رب العالمین اس مرض سے اس امت کو چھٹکارا عطا فرمائے اور مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور یہ پروگرام دیکھنے والے، سننے والے میرے تمام بھائی بہنوں کو مجھ سمیت اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے محفوظ فرمائے۔ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک زبان سے جاری شدہ وہ مقدس کلمات، وہ مبارک دعائیں، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ کی بارگاہ میں التجا کا وہ نیازمندانہ انداز اور وہ عجز و انکساری کے وہ کلمات کہ جس کو اللہ رب العالمین نے درجہ قبولیت عطا فرمائی، اور پھر قیامت تک کے مسلمانوں کی طرف یہ اشارہ ہو گیا کہ اگر وہ رب سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دلی جذبات اور اپنے مطالبات کو اللہ کے حضور عرض کریں، لیکن اگر اس کی بنیاد اپنے دلوں کو تازہ کرنے کے لیے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کے لیے، اپنے شوق کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور زبانوں کے ساتھ ساتھ دل میں اصلاً یاد الہی کو دعوت دینے کے لیے، وہ سما بنانے کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کو، تو وہ قرآنی وہ دعائیں جو حضرات انبیاء کرام کے مبارک واقعات میں، حالات میں ذکر کی گئی ہیں، اس کو ضرور بروئے کار لائیں۔ آج ہم جس دعا کی طرف آج کے اس پروگرام کو منسوب کرنا چاہ رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند مبارک کلمات ہیں، جس وقت آپ نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور گود کے بچے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لے کر آپ اس وادی میں تشریف لائے جو وادی غیر ذی زرع تھی، کہ جہاں نہ سبزہ تھا، نہ کھیتی باڑی تھی، نہ پانی تھا، نہ ہریالی تھی، نہ کسی درخت کا سایہ تھا، حد نگاہ تک صحرا ہی صحرا، بیابان ہی بیابان، اور اس میں اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر آپ نے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو چھوڑا۔ ذرا اپنے اوپر آپ طاری کیجئے کہ کبھی یہ حالات ہم پر گزریں تو کیا ایسی کوئی قربانی اللہ کے لیے، ہماری طبیعتیں اس کا عشر عشیر، اتنے بڑے معاملات کا کیا 10واں حصہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے خلیل ہیں، جن کے لیے سب سے بڑی رضا اپنے رب کی رضا ہے، جن کا سب سے بڑا تعلق اپنے رب کا تعلق ہے، جن کے لیے سب سے بڑی زندگی اپنے رب کا حکم ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کیا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے، یہ سورہ ابراہیم ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے اس واقعے کو قصے کے طور پر اللہ خود ذکر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ رب العالمین کا جب یہ حکم ہوا
محترم ناظرین کہ اب سیدہ ہاجرہ جو آپ کی زوجہ ہیں اور حضرت اسماعیل جو گود کے بچے ہیں ان کو لے کر آپ اس جگہ پر جائیں جہاں آج بیت اللہ کعبہ مشرفہ موجود ہے مکہ مکرمہ میں، جو طوفان نوح کے بعد جس کے آثار تقریباً مٹ گئے تھے لیکن اس کی بنیادیں موجود تھیں جو مٹی کے نیچے دب چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جن کی عمر کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 99 سال 99 ایئر عمر اس وقت حضرت ابراہیم کی تھی جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور سیدہ ہاجرہ کو لے کر وہاں پر پہنچے۔ آپ نے جب اس میدان کے اندر صحرا کے اندر دور دور تک سایہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی گزرنے والا نہیں ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، آپ نے چھوڑ دیا۔ ایک چھوٹے سے مشکیزے میں کچھ پانی تھا اور چند کھجور کے دانے تھے، وہ حضرت سیدہ ہاجرہ کو دے دیے اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب آپ غور کیجئے، قرآن قصے کو جگہ جگہ پر ذکر کرتا ہے جس کا خلاصہ یہ کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو جہاں کوئی انسان نہیں رہتا، جہاں کوئی زندگی کی سہولت نہیں ہے، اللہ کے کہنے پر آپ نے چھوڑ دیا ہے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، سیدھا جب آپ روانہ ہونے لگے تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا تھا اور انہوں نے یہ جملہ کہا، اللہ امرکا بہذا، اے جانے والے میرے شوہر، کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے آپ کو؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اس کے کہنے پر آپ ہمیں یہاں چھوڑ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھے بغیر سیدہ ہاجرہ سے کہا کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ لیکن سیدہ صدیقہ پاکیزہ عفیفہ وہ کیسی پاک باز خاتون تھی، عفت معاب خاتون تھی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، مجھے بھی اس بات پر پورا بھروسہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اور آپ جائیے، جو میرے رب کا حکم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ بھی مجھے صابرہ میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے اور آپ ان سے دور ہوتے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے کہ بس اس سے اترنے کے بعد اب پیچھے کا سارا منظر جو ہے وہ اوجھل ہو جائے گا، تو آپ نے اس وقت مڑ کر دیکھا۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ آپ بہت دور چلے گئے تھے۔ آپ نے اس پہاڑ کی چوٹی سے مڑ کر اپنے بچے اور اپنی بیوی کی طرف جس جانب وہ تھے اس طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو ہے رب کے حضور دعا کی، ہاتھ اٹھا کر کہ ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولادوں کو اس وادی میں، جو بچے میں چھوڑ کر آیا ہوں اس وادی میں، اور ایسی وادی، ایسی جگہ جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، جو تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں ہے، ربنا، اے میرے رب، لیقیم الصلاۃ، اے میرے رب یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ نمازوں کو قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس کر دے تو لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت میں ان کی طرف مائل ہو جائیں، ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور تو انہیں رزق پھلوں کا عطا فرما، نعمتیں انہیں عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائیں۔ اس واقعے میں یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے، یہاں جو تھوڑا بہت کھجور تھے وہ کھا کر ختم ہو گئے، پانی جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ بہت زیادہ عرصہ گزر گیا پیاس کے اندر، پانی تو پہلے ختم ہو چکا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو گود کے بچے ہیں، پیاس لگ گئی، بچہ جیسے پیاس میں بلکتا ہے، آپ کے ہونٹ سوکھنے لگے، زبان سوکھنے لگی۔ ماں کب یہ برداشت کر سکتی تھی کہ جو بچے پر گزر رہی ہے، لیکن رب کا حکم تھا، آپ نے زبان شکایت دراز نہیں کی، آپ نے مڑ کر دیکھا تو قریب میں ایک چھوٹا سے پہاڑی کا ٹیلہ کہیے جس کو آج صفا کہا جاتا ہے، آپ اس کے اوپر جا کر چڑھ گئیں، کھڑی ہو گئیں کہ شاید اس طرف کا کوئی منظر، کوئی گزرنے والا، کوئی قافلہ، کوئی جانے والا نظر آ جائے
تو میں اسے آواز دے کر پانی طلب کر لوں اپنے بچے کے لیے، کوئی نظر نہ آیا۔ آپ وہاں سے دوبارہ آئیں، اسی کے محاذات بالکل سامنے ایک دوسرا ٹیلا، ایک اونچی سی پہاڑی جسے آج مروہ کہا جاتا ہے، اس پر آپ آئیں، وہاں سے چلتے ہوئے یہاں سے کھڑے ہو کر کہ جناب اس طرف کا منظر دیکھ کر، لیکن نہ مروہ کے اس جانب کوئی تھا نہ صفا کے اس جانب کوئی تھا، اسی جانب میں جب آپ گزر رہی تھی تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آج علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کی اس باہروں کو دوبارہ آباد فرمائے اور اس آزمائش سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور امت کو اتحاد دے اور مریضوں کو شفا دے۔ جب میں اور آپ صفا مروہ میں جاتے ہیں تو ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں میلین احدرین، دو ہری بتیاں ہیں جس کے درمیان تھوڑا دوڑنا پڑتا ہے، مرد دوڑتے ہیں، عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے 7 چکر کے دوران۔ یہ دوڑنے کی جگہ وہ ہے کہ جب آپ مروہ سے لوٹ کر دوبارہ صفا کی طرف آئیں تو ماں کی ممتا اور موجزن ہوئی، کیونکہ حضرت اسماعیل کے رونے کی آواز ہے، آپ دوبارہ دوڑتے ہوئے رغبت کے ساتھ کہ شاید اس پہاڑی پر میں جلدی پہنچ جاؤں اور مجھے کوئی گزرنے والا قافلہ نظر آ جائے اور میں اپنے بچے کے لیے پانی لے لوں۔ تو اس جگہ پر آپ بڑی بے قراری کے ساتھ دوڑی تھیں اور صبر و تحمل کے ساتھ کہ میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بات اللہ کو پسند آئی، اور آج صفا مروہ کے درمیان خواتین تو نہیں دوڑتی ہیں لیکن مرد دوڑتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث مجھے محترم ناظرین یہ قصہ اگر ہم آپ کو سنا ہی رہے ہیں تو یاد آ گئی کہ اسی جگہ میں میلین احدرین کے قریب کی جگہ میں حضرت جبریل امین اچانک آئے۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء کی حدیث ہے کہ آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور آپ نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن جس طرح پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے یا قریب میں کوئی پرندہ آ کر بڑے زور سے اپنے پر کو مارے، اس قسم کی جو آواز اور ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے فضا کے اندر، حضرت سیدہ ہاجرہ کو ایسی آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی پروں کو جھاڑ رہا ہے، اور وہ حضرت جبرائیل تھے، نظر نہیں آئے۔ تو آپ اسی طرف سر اٹھا کر گویا ہوئی کہنے لگی اغث، یہ جملہ انہوں نے کہا جو بخاری شریف میں، اغث ان کان عندک خیرا، مدد کر دے اب ہماری، پہنچا دے ہمیں وہ چیز جو تو اللہ کی طرف سے کچھ خیر کو لے کر آیا ہے۔ حضرت جبرائیل وہیں سے چلے اور جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں تھی، اس کے قریب اپنے پر کو جب آپ نے مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا پانی کا، اور وہ اتنے زیادہ یعنی اتنے انتشار سے تھا اور اتنے جوش سے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا اللہ رحم فرمائے ام اسماعیل پر یعنی سیدہ ہاجرہ پر کہ انہوں نے اسے زمزم کہہ کر منڈیر بنا کر روک دیا، فرمایا اگر وہ نہ روکتی تو یہ بہنے والا ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ سیدہ ہاجرہ نے اس وقت پانی بھی پلایا اپنے بچے کو، اور وہ پھر غذا کا باعث بنا، اور پھر تاریخ کا ایک حصہ ہے وہاں یمن کے اندر قریب کے علاقے میں زلزلہ آتا ہے اور وہاں ان کا ڈیم شق ہو جاتا ہے، وہاں سے جرہم قبیلہ پانی کی تلاش میں مکہ کی طرف آتا ہے، اور آسمان پر پرندوں کا جھنڈ اسے اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ پانی یہاں پر ہے۔ وہ قبیلہ آ کر وہاں پر آباد ہو جاتا ہے، قبیلہ جرہم، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اسی قبیلے میں آپ کی شادی ہوئی، اور پھر ٹھیک اسی قبیلے کے اندر ایک تقریباً 12 پشتوں یا 13 پشتوں کے بعد حضرت سیدنا عدنان پیدا ہوئے، اور حضرت عدنان کی 21ویں پشت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ سارا پھر آپ دیکھیں پورا مکہ آباد ہوا، وہیں سے دین پھیلا اور نمازوں کا قیام ہوا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صبر کے بعد، اس تحمل کے بعد، اس برداشت کے بعد دعا تھی کہ یا اللہ یہ کام کر دے، اور کیسا کر۔ ایک جملہ میں آخر میں عرض کروں، فرما فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، تحوی الیہم، محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ جگہ تو ایسی جہاں پھل نہیں ہے، ثمرات نہیں، رزق نہیں ہے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کے ساتھ لگا دے تاکہ لوگ جوگ در جوگ اس علاقے کی طرف آئیں، تو اس علاقے کو وہ تمام بہاریں مل جائیں جو دیگر شہروں کے اندر ہیں۔ وَرْزُقْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور طریقے کے پھلوں کو تو عطا فرما دے، اور لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ میری اولاد اور یہاں پر رہنے والے میری جو اولاد ہیں وہ تیرے دین کی سربلندی کا کام کریں اور ان نعمتوں کو پا کر وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ تو آج کے اس واقعے میں بھی اور دعا میں ہمیں یہ پتا چلا
کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے کہ اپنے بچوں کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین پر پابند رہیں، نمازوں پر پابند رہیں، اور اللہ ان کے لیے دشمن پیدا نہ کرے، اللہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دل سے محبت کرنے والے لوگ پیدا کریں، اور ہمارے بچوں کے لیے اللہ رب العالمین جب تک وہ زندہ رہیں اچھا حلال رزق ان کے لیے مہیا کرے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی جو اپنی اولاد کے لیے تھی، اور آج میرے اور آپ کے لیے ناظرین کیا تربیت ہے، کیسی دعا میں نے اور آپ نے اولاد کے لیے مانگنی ہے، اس کا بھی واضح اشارہ اور تعلیم یہاں پر موجود تھی۔ اللہ رب العالمین یہ دعا ہر ماں کے حق میں، ہر بچے کے حق میں قبول اور مستجاب بنائے، اور اس درس کو، آج کی اس گفتگو کو میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔